السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کل ایک وائرس کا بہت چرچا ہے جس کا نام ہے کرونا وائرس۔ آج ہم اس ویڈیو میں یہ دیکھیں گے کہ کرونا وائرس ہوتا ہے کیا ہے، اور اس کی انفیکشن جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کیا اختیار کرنی چاہیے، اور اینڈ پہ ہم دیکھیں گے کہ ہومیوپیتھی میں اس کا علاج ہم کیسے کرتے ہیں۔ تو ناظرین، کرونا وائرس جو ہے یہ 1960 کے اندر اس کو دریافت کیا گیا، اور اس کا جو نام ہے کرونا وائرس، یہ لطینی زبان کا ایک لفظ ہے کرونا، جس کا مطلب ہوتا ہے ہالہ، روشنی کے گرد جو ایک ہالہ نظر آتا ہے، یا کرون اس کا معنی لیا جاتا ہے، جس کو اردو زبان میں تاج کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس کی شکل جو ہے، جب اس کو الیکٹرانک خوردبین کے نیچے اس کو دیکھا گیا تو اس کی شبیہ جو ہے وہ بالکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ شمسی کرونا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا نام کرونا وائرس پڑا۔ ناظرین، یہ وائرس جو ہے ویسے تو ایک بہت بڑا خاندان ہے وائرسوں کا، اور اس میں سے اس کی ایک یہ قسم ہے، یہ مولی انفیکشن مثلا فلو ٹائپ جو سمٹم ہوتے ہیں ان سے لے کے تو یہ کرونک پرابلم جو ہوتی ہیں، بہت پیچیدہ پرابلم ہوتی ہیں، جیسے مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم جو ہے وہ اس سے ہوتا ہے، سیویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم جو ہوتا ہے وہ یہ وائرس جو ہے یہ کاز کرتا ہے۔ تو اس کی علامات جو ہیں، زیادہ تر یہ وائرس جو ہے یہ جانوروں میں پایا جاتا ہے، اور یہ زونوٹک وائرس ہوتا ہے، یعنی اس کی جو انفیکشن ہوتی ہے وہ جانوروں سے انسانوں میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آج کل جو اس کی انفیکشن ہوئی ہے یا جو اس کی وبا پھیلی ہوئی ہے وہ بھی جانوروں سے ٹرانسفر ہو کے تو انسانوں میں آتی ہے، پھر آگے انسانوں سے ایک آدمی سے دوسرے انسان کو اس کی انفیکشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ کرونا وائرس جو ہے اس کی انفیکشن جیسے میں نے عرض کیا کہ ٹرانسفر ہوتی ہے ایک انسان سے دوسرے انسان سے، تو اسی طرح ایسی پبلک پلیسز جہاں بہت سارے لوگ جاتے ہیں ایک وقت میں، جیسے بس سٹینڈ ہے، اسکول ہیں، منڈیاں ہیں، ٹھیک ہے نا جی، جہاں جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں، تو وہاں سے یہ وائرس جو ہے یہ بہت جلد ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اس وائرس کا جس بندے کے اندر قوت مدافعت کم ہوتی ہے، امیون سسٹم جس کا ویک ہوتا ہے، اس پہ یہ اٹیک بہت جلد کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہمیں جانوروں کی منڈیوں میں نہیں جانا چاہیے، تھوڑا اوائڈ کرنا چاہیے، جہاں کہ بہت سارے اور مختلف اقسام کے جانور جو ہیں وہ اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ جو لیٹسٹ ٹرز ہے اس میں ایک بات یہ سامنے آئی ہے کہ انسانوں کے اندر یہ صومالیہ کے جو صومالی اونٹ جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے اور سیوٹ کیٹ کی وجہ سے اس کی ٹرانسفر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جانور ایسے ہیں، جیسے چمگادڑ ہے، سانپ ہے، اور اس طرح کے جو جانور ہیں، بلیاں ہیں، کتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی یہ جو ہے انسانوں کے اندر یہ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ان منڈیوں سے بندے کو پرہیز کرنا چاہیے، جانوروں کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اس سے بہت چھوٹے بچے اور جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ سٹارٹ کے اندر اس کی جو انفیکشن ہوتی ہے اور اس کی جو علامات ہوتی ہیں وہ عام فلو کی طرح ہی ہوتی ہیں، عام نزلہ زکام کی طرح ہوتی ہیں، لیکن وہ بہت بڑی سپیڈ کے ساتھ پھر انٹرنل جو لوور ریسپیریٹری آرگن جو ہیں، یہ زیادہ انٹرنل آرگن جو ہیں جیسے لنگز ہیں، ان میں یہ اس کی انفیکشن چلی جاتی ہے۔ تو جس بندے کو یہ انفیکشن ہو اس کو چاہیے کہ وہ باہر نہ نکلے، ٹھیک ہے، کسی دوسرے بندے کے ساتھ زیادہ قریب ہو کے آدمی کو نہیں ملنا چاہیے، اس کے زیادہ قریب نہیں بیٹھنا چاہیے جس کو یہ انفیکشن ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، بیجا سفر نہ کریں، ٹھیک ہے، گھر میں زیادہ سے زیادہ ریسٹ کرنا چاہیے، ہاتھ دھونے چاہیے، آپ کو بار بار ہاتھ دھوئیں، اور بغیر ہاتھ دھوئے آپ
وہ ہاتھ جو ہیں اپنے آنکھوں پہ نہ لگائیں، اپنے نوز کو نہ لگائیں، یہ بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ کم از کم 20 سیکنڈ تک صابن کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں۔ اور اس کے علاوہ ایسی وہ جگہ جہاں بار بار بندے کے ہاتھ لگتے ہیں، مثلا دروازے کا ہینڈل ہے اور اس طرح کر کے وہ چیزیں جہاں جو بار بار ٹچ کی جاتی ہیں، تو ایسی چیزوں کو کسی اینٹی وائرل لوشن وغیرہ سے اس کو صاف کریں، صابن سے صاف کریں، بار بار ایسی چیزوں کو صاف کرنا چاہیے۔ آپ کو جو فار والے کپڑے ہیں، زیادہ وول والے کپڑے ہیں، ان کے اندر بھی جب بار بار ان کو ہاتھ لگتے ہیں تو وہ صاف نہیں کیے جا سکتے، تو ان سے بھی تھوڑا سا اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ اس کی علامات جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی علامات سٹارٹ کے اندر جو ہیں وہ عام فلو کی طرح ہوتی ہیں۔ مریض کی نوز سے پانی آتا ہے، رننگ نوز ہوتی ہے، اس کو چھینکیں آتی ہیں، گلا خراب ہو جاتا ہے، بخار ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو اولڈ ایج لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے ان کو برونکائٹس ہو جاتا ہے، ان کو نمونیا ہو جاتا ہے، یعنی اس کا زیادہ جو افیکٹ کرتے ہیں یہ وائرس اس پہ۔ پھر دل کے جو مریض ہوتے ہیں، چونکہ ان کی آلریڈی کچھ پرابلمز چل رہے ہوتے ہیں، تو اگر ایسا پیشنٹ جو ہارٹ پیشنٹ ہے اس کو اگر یہ انفیکشن ہو جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ بچوں کو یہ جو وائرس ہے یہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے کہ ان کے اندر امیونٹی لیول ذرا کم ہوتا ہے، تو وہ جلد اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ہومیوپیتھک علاج کی اب میں بات کرتا ہوں، تو جہاں تک آج بہت یہ اس کی چرچا ہو رہا ہے کہ جی اس کے لیے ابھی تک کوئی ویکسین ایجاد نہیں ہوئی ایلوپیتھک پوائنٹ آف ویو سے، تو ہومیوپیتھی میں چونکہ ہم ہر مرض کا علاج جو ہے وہ علامات کی بیس پہ کرتے ہیں، تو آج کل ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو اس کے سمپٹم کنفرم کیے ہیں، ان میں سے ہر ایک سمپٹم کے لیے ہومیوپیتھی میں سینکڑوں کے حساب سے میڈیسن موجود ہیں جو ان سمپٹمز کو فوری طور پہ ٹھیک کر سکتی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض مرض ایسے ہوتے ہیں جن کا علاج تھوڑا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی اس کا ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے امیون سسٹم جو ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ یہ وائرس جو ہیں یہ تو فضا کے اندر موجود ہیں، جانور تو ہر علاقے کے اندر موجود ہیں، ہر گھر کے اندر جانور موجود ہوتا ہے، لیکن انفیکٹڈ وہی بندہ ہوگا جس کی قوت مدافعت کم ہوگی، جس کا امیون سسٹم زیادہ ویک ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ انسان کا امیون سسٹم جو ہے اس کو ہم بہتر کریں۔ تو ہومیوپیتھی جو ہے یہ سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ بندے کی جو امیون سسٹم ہے، اس کی قوت مدافعت جو ہے، اس کی جو روح ہے اس پہ دیتی ہے۔ تو جب کسی بندے کے اندر اس کی قوت مدافعت بہتر ہو جاتی ہے تو وہ ہر جراثیم سے کے خلاف لڑ سکتے ہیں، اس کی باڈی جو ہے وہ سیف رہ سکتی ہے۔ جہاں تک میں نے علامات کا ذکر کیا کہ اس کی جو موجودہ علامات ہیں یا اس کی جو کرونک سمپٹم جو اس کے جو ہیں، ان کے لیے بھی نمونیا کے لیے جی برونکائٹس کے لیے بہت زبردست میڈیسن جو ہے ہومیوپیتھی میں موجود ہیں۔ تو بلکہ انڈین گورنمنٹ نے تو یہ اعلان کیا ہے کہ آپ اس جراثیم سے، اس وائرس سے بچنے کے لیے ہومیوپیتھک میڈیسن یوز کریں، کیونکہ ان کے اندر ہومیوپیتھی کے اندر اس کا بہت ہی زبردست علاج ہے۔ جیسے آرسینک ہے، میں چند ادویات کے نام یہاں بتاتا ہوں، ویسے تو سینکڑوں میڈیسن ہیں، لیکن چند میڈیسن جو ہیں وہ جو ٹاپ پہ آتی ہیں، جیسے آرسینک ایلبم ہے، وہ بہت ہی زبردست میڈیسن ہے اس طرح کے سمپٹمز کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایلیم سیپا ہے، سبارڈیلا ہے، آئرن ٹریفلم ہے، فاسفورس ہے، اور اس طرح کی بہت ساری میڈیسن ہے جو ہم کارڈک ٹو سمپٹمز مریض کو یوز کرواتے ہیں۔ تو وائرس کی انفیکشن جو ہے جب یہ ہوتی ہے تو وہ جو سمپٹم کاز کرتی ہے مریض کے اوپر، ان سمپٹمز کو دور کرنے کے لیے، ان سمپٹمز کے علاج کے لیے ہمارے پاس بہت ساری میڈیسن ہیں۔ ہومیوپیتھی میں اس کے لیے زبردست ادویات موجود ہیں۔ اگر ان ادویات کو استعمال کیا جائے اور وہ کسی کمپیٹنٹ ڈاکٹر جو ہے وہ ان کی سلیکشن کرے تو یہ مرض اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی اور بہت زیادہ تشویش کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچاؤ ضرور کریں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس سے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کریں، بچاؤ کریں، لیکن اس کا علاج ہومیوپیتھی میں بہت اچھے طریقے سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔
اور ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ بندے کی امیون سسٹم کو بہتر کرتی ہیں، اس کی قوت مدافعت کو بہتر کرتی ہیں. تو جب کسی بندے کا اب دیکھیں نا جی، آپ ویکسین ایجاد کرتے ہیں، ویکسین دیتے ہیں، تو ویکسین کیا کرتی ہے؟ وہ بھی تو بیسیکلی امیون سسٹم کو سپورٹ کرتی ہے، بندے کے اندر ایک قوت مدافعت پیدا کرتی ہے، جس سے مریض کا جسم جو ہے وہ اس مرض کے خلاف لڑ سکتا ہے، اپنے آپ کو سیو کر سکتا ہے. تو ناظرین پریشان نہ ہوئیے گا، مزید اگر آپ اس مرض کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں، اس کی ادویات کے بارے میں جاننا چاہیں، تو ہمیں کمنٹس کیجئے گا، ہمیں لکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پریشان نہ ہوئیے گا. اللہ حافظ.